کی امانت تھی۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے اپنے معزز کاروان کو کس روی شیگرات میں لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہیں، بھائی ہاتھ اٹھائے نا۔ جو مجلس سننے آئے وہ اللہ اپنی موجودگی کو ظاہر کرے، احساس دلائے کہ میں موجود ہوں، زندہ ہوں، حاضر ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، اتنا پیار کرتے ہیں سارا سال، سید ہونے کے باوجود فون پہ رابطہ رکھتے ہیں، میسیجز پہ عدنان بھائی رابطہ رکھتے ہیں، محبت ہے ان سے، میرا گھر ہے اپنا، تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ باتیں آپ سے کر جائیں۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ ہر مجلس میں انہی فکروں سے آغاز مجلس کیا کرتا ہوں، اپنی طرف سے کہوں تو اٹھا کے دیوار پہ لوں گا۔ سید الانبیاء کی حدیث میں ثبوت کے طور پر پیش کروں گا، اب جو پہنچ جائیں انہیں میں کہتا ہوں واہ حدیث بابا جی میں کیوں پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ امام حسین آپ کو سلام علیکم۔ رسول کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو رسول کی میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا من انکرا ولایتک یا علی فقد انکرا ولایت اللہ، یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا۔ امام حسین آپ کو سلامت۔ یہ بھائی کا کہاں تھا اعلان؟ جناب میری جانب توجہ کریں، اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل، کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت؟ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے، اور ایک صرف میں ہی نہیں ہوں ولایت علی کا ذاکر، کائنات میں بہت سارے ولایت علی کا بہت سارے ذاکر کائنات میں گزرے۔ اب اگر سطر زمین پہ گئی تو دکھ لگے گا، ورنہ میں نے اپنی حصے کی نوکری کر کے چلے جانا ہے۔ کم از کم بابا جی پنجاب میں تو کوئی ایسا مجمع نہیں دیکھا جہاں یہ سطر گئی اور بندے زمین پہ قرار لے جائیں۔ اب آپ کی قوت پرواز تو یہ فکرہ بتائے گا نا۔ علی کی ایک ولایت کا ذاکر گزرا ہے، نام ہے ابو ذر۔ امام حسین آپ کو سلامت، بہت شکریہ جو ہاتھ اٹھا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ادھر والے نمبر لے گئے ہیں نعرے میں۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے۔ علی کی ولایت کا ایک بڑا مستند ترین ذاکر گزرا ہے، نام ہے اس کا ابو ذر۔ جلدی بیٹھیے جناب۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ابو ذر ایسے علی پڑھتے تھے، ایسے علی پڑھتے تھے، ایسے علی پڑھتے تھے عدنان بھائی کہ زمانے کو پڑھنا سکھاتے تھے۔ ایسے علی پڑھو بھائی جان، بیٹھیے، میں آپ کے احترام میں جملہ روکے کھڑا ہوں۔ زمانے کو علی پڑھنا سکھایا ہے جناب ابو ذر نے۔ پتہ کیسے؟ تیسرے دور حکومت میں نا، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے دور میں، آواز صحیح آ رہی سب تک؟ شاہ جی جملہ جانے اور حسین کی ماں جانے، تیسرے دور خلافت میں جناب ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا تھا، مدینے سے نکال کے شام بھیج دیا گیا تھا۔ کیوں؟ جرم تھا علی کی محبت۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اب تم اس طرح توجہ میں بیٹھے رہے تو زندگی کی یادگار مجلس آپ کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا میرا ساتھ دینا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ علی کی ولایت کے جرم میں جناب ابو ذر کو مدینے سے جلا وطن کیا گیا۔ اب سطر میں آسمان سے آگے کی کہنے جا رہا ہوں، بھائی جان بیٹھیے، میں آپ کے لیے جملہ روکے کھڑا ہوں۔ بار بار اٹھیں گے تو پھر تسلسل ٹوٹے گا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ عدنان شاہ جی فکرہ میں کہوں گا، اب آپ نے پنڈال کے ہاتھ دیکھنے، کس کا ہاتھ خیرات کے لیے اٹھتا ہے اور کس کے سر سے بات گزر جاتی ہے۔ بھلے چاہے دشمن کا ملک تھا شام، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے جھومنے کے کیا کہنے؟ بھلے چاہے دشمن کا ملک تھا، پھر بھی ابو ذر علی پڑھنے سے باز نہیں آیا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں بھائی جان، ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی نا۔ کائنات کی ملکہ آپ جو ساری لا رہے ہیں ان کے اپنے مقدر کی بات ہے، جو بول رہے ہیں ان کے اپنے نصیب کی بات ہے۔ چاہے دشمن کا چاچا جی ملک تھا،
لیکن پھر بھی ابو ذر علی پڑھنے سے باز نہیں آیا. اور ابو ذر پتہ علی کیسے پڑھتے تھے اب مجھے نہیں پتا بھائی جان کہ مجھے 4 منٹوں میں ممبر پہ کھڑے ہوئے یا 55 منٹ گزر گئے. اب تم آزماؤ اپنی چپ کو. میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں, دیکھتا ہوں تیری چپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی ممبر پہ یا تو بولے گا یا سیدہ نے خیرات ہی عطا نہیں کی ہے. شام کی ہر گلی, ہر دروازہ, ہر چوک, ہر بازار میں ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے جناب ابو ذر. اور جب بندے باہر نکلتے تھے نا عدنان شاہ جی, ابو ذر حال چال نہیں پوچھتے تھے, صرف ایک بات کہتے تھے, ایھا الشام ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب. اپنی اولاد کی تربیت علی کی ولایت پہ کرنا. کیوں؟ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھیں, امام حسین آپ کو سلامت رکھیں, امام حسین آپ کو سلامت رکھیں. اولاد حلال جی کا نام کیا علی سننے کا ہنر آپ کو عطا کیا. جی سارے بولو. آپ ایک شعر کی بات کر رہے تھے سیدہ, آپ ایک شعر کی بات کر رہے تھے نا, تو میں پوری مجلس ہی آل محمد کے دشمن کے خلاف پڑھنے جاؤں, ہو چاہے اپنا ہو چاہے پرایا. اور یہ تیرے 7ویں امام کا فرمان ہے, 7ویں امام کا فرمان ہے. 7ویں مولا نے فرمایا تھا کہ ہمارے 2 ماننے والے محلے کے 2 مختلف اطراف سے نکلے, 2 علاقوں سے نکلے, 2 شہروں سے نکلے. مثال کے طور پر جیسے میں لاہور سے آیا ہوں, آپ خانپور شکارپور کے رہنے والے ہیں, چلتے چلتے راستے میں مجلس شبیر میں ملاقات ہو گئی ہے. مولا فرماتے ہیں ہمارے 2 ماننے والے 2 مختلف نکروں سے نکلیں, محلوں سے نکلیں, علاقوں سے نکلیں, اور رستے میں چلتے چلتے دونوں کی ملاقات ہو جائے اور باتوں باتوں میں ہمارے فضائل کا تذکرہ چھڑ جائے. بولو گے تو پھر بات بنے گی نا بھائی جان. چپ کر کے بیٹھنا بہادری نہیں ہے, تمہارا بولنا میرے لیے باعث غنیمت بنے گا نا. باتوں باتوں میں ہمارے فضائل کا تذکرہ چھڑ جائے. 7ویں مولا فرماتے ہیں پھر اس وقت شیطان کے بدن میں کوئی بوٹی نہیں بچتی جس میں گڑھا نہ پڑ جائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھیں, امام حسین آپ کو. اب جس نے گلے کے زور پہ بولنا ہے وہ بے شک آواز بچا کے لے جائے. جو لفظ کی قدرت پہ بول سکتا ہے وہ بندہ ذرا مجھے دیکھے اپنے حصے کی امانت وصول کرے. مولا فرما رہے ہیں اس وقت شیطان کے بدن میں کوئی بوٹی ایسی نہیں بچتی جس میں گڑھا نہ پڑ جائے. جتنے کرسیوں پہ بیٹھے ہو اللہ آپ کو آیت الکرسی کا سایہ عطا فرمائے. اس وقت شادی شیطان تڑپ تڑپ کے کہتا ہے روکو فضائل, روکو فضائل, روکو فضائل. ٹائم پاس کرنے آئے ہو تو میرے پاس آپ کا علاج نہیں ہے, بولو گے تو بات بنے گی. روکو فضائل, روکو فضائل, روکو فضائل. میں برداشت نہیں کر سکتا. تو میں اسی دن سے سمجھ گیا علی کے فضائل روکنے کی جو کوشش کرے وہ چاہے اپنا ہو چاہے باہر کا ہو, اپنا ہو پرایا ہو, 2 پیس والا ہو یا لمبی لمبی داڑھی والا ہو, اسمبلی میں بیٹھتا ہو یا مدرسے کا پرنسپل ہو, امامے والا ہو یا ٹائی لگاتا ہو, پاکستان کا ہو یا ایران کا ہو, جہاں کا ہو, جو بھی علی کے فضائل کرو کہ سمجھنا بظاہر انسان ہے اندر سے شیطان ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہو. اس کی میرے بھائی وجہ پتہ کیا ہے شیطان کی محفل سے کیوں بولتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ایک ہے, ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے. ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی. کہاں کہاں کلندر کے پروانے مستانے بیٹھے ہوئے ہیں. ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے. عبادت کر نہیں سکتا وہ عادت کر ہی دیتا ہے. ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضیٰ سے پھر بغاوت کر ہی دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین جی میں کوئی طبیعت جڑی ہے جناب دی سنو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ابو ذر شام کا ہر دروازہ کھٹکھٹاتے اور کہتے تھے اتبعوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب. اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت پہ کرنا, علی کی ولایت پہ کرنا. چندہ ہاتھ کھول, ہاتھ کھول تو مجھے اتنا ہی پیارا ہے جتنا سارا مجمع پیارا ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے.
کیوں؟ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت